قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن کاٹنا باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے. یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے، تو کیا ہم پاکستان میں قربانی کریں گے؟ یہاں قربانی تقریباً $150 میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہو جاتی ہے. اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی بھی قربانی کی جائے گی، یہ غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے. دیکھیں $150 میں امریکہ میں ہو رہی ہے، یہاں $100 میں ہو رہی ہے، تو اگر آپ نے یہاں $100 میں کر دی تو $50 آپ کے ہیں. آپ کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، نہ قربانی کرنا لازم ہے. قربانی اپنے ملک میں کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں چاہے کر دیں آپ. لیکن پاکستان میں اگر آپ قربانی کریں تو یہ خیال ضرور کریں کہ یہاں پہ قربانی میں یہ ضروری ہے کہ امریکہ میں بھی عید کا دن ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو. امریکہ میں بقرعید اگر ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو آپ پھر امریکہ کی بقرعید کے دوسرے دن کریں، چونکہ یہاں پھر پہلا دن ہوگا. تو یعنی ایسا کریں کہ یہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، قربانی کے ایام جو 3 دن ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، دونوں کے ایام نہر ایک ہوں، پھر قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی. اور جو $50 بچیں گے آپ کے، ان کے آپ کچھ بھی کھائیں. لیکن ویسے ایک بات ضرور ہے کہ قربانی اپنے ملک میں کرنا افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں گوشت کھانا بھی سنت عمل ہے. دیکھیں بقرعید کے دنوں میں، اور بلکہ بقرعید سے ایک دن بعد تک بھی اللہ نے روزے کو حرام کیوں قرار دیا؟ روزہ اسی وجہ سے حرام ہے تاکہ اللہ کی ضیافت، جو اللہ تعالیٰ آپ کو گوشت کھلانا چاہ رہے ہیں، میزبانی کر رہے ہیں، وہ ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اس لیے قربانی اپنے ملک میں کریں تاکہ اس کا گوشت آپ کھائیں. یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے قربانی کا گوشت کھایا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں. بھئی سارا سال گوشت، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو ایک حصہ کم از کم جہاں رہتے ہیں وہاں لازمی کریں، پھر باقی حصے آپ مختلف ملکوں میں کر دیں جہاں سستائی ہو یا جہاں غربت ہو، تاکہ وہ لوگ صدقہ کر دیں، اس کو غریبوں میں غریب لوگ کھا لیں. لیکن ایک حصہ بہرحال اپنے کنٹری میں لازمی کرنا چاہیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کھا سکیں. قربانی کے جانور میں 7 حصے سے کم رکھنا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر 7 حصے نہ ہوں تو اس سے کم طاقت مثلاً 5 یا 3 ہونے چاہیے؟ قاری سعد ملک. نہیں جی، بالکل غلط ہے یہ بات. 7 حصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں، گائے یا اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اس سے کم ہو سکتے ہیں. تو ایک گائے میں 6 آدمی بھی برابر کے شریک ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں گائے ذبح ہوگی تو گائے کے 6 حصے برابر برابر کیے جائیں گے. 5 آدمی بھی برابر برابر شریک ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں. جب 2 آدمی ایک گائے یا اونٹ میں ہوں گے تو گائے ذبح ہوگی اور پورے 2 حصوں میں برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو، اور ایک اکیلا آدمی بھی پوری گائے کر سکتا ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ طاق حصے بنائے جائیں، یہ غلط ہے. پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کرنا، کیا اپنی طرف سے قربانی کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ زاہد صاحب کراچی سے. جی کی جا سکتی ہے، وہ ہوگی آپ ہی کی طرف سے، اس کا ثواب آپ پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے، برکتیں پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا اپنی طرف سے کیا اور دوسرا امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی. 2 قربانیاں ہوں تو ناخن اور بال کب کاٹیں؟ ہم قربانی کے 2 جانور ذبح کریں گے، ایک پہلے دن اور دوسرا دوسرے دن. تو ہم ناخن اور بال پہلے جانور کی قربانی کے بعد کاٹ سکتے ہیں یا دوسرے دن کی قربانی کے بعد کاٹیں گے؟ فہیم عباس. پہلے دن کے جب آپ ذبح کر لیں نا تو واجب آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، تو سنت بھی پوری ہو جائے گی. تو اسی جانور کے ذبح ہونے کے بعد ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں. یہ لازمی حکم نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، سنت حکم ہے، بہتر ہے کر لینا چاہیے ایسے. شوہر کا بیوی کی طرف سے بغیر بتائے قربانی کرنا. محمد اسحاق. شوہر بیوی کی طرف سے اسے بتائے بغیر قربانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. اگر اس پر قربانی واجب تھی تو وہ واجب بیوی کے ذمے رہ جائے گا. تو پہلے بتا دے، اجازت لے لے. اگر بتا دیا بیوی خاموش ہے تو یہ خاموشی بھی اجازت ہے. طواف اور سعی کے لیے کیا باوضو ہونا ضروری ہے؟ کیا طواف اور سعی کے لیے طہارت ضروری ہے؟ حافظ سلیمان.
طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، سعی کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے۔ طواف اگر بغیر طہارت کے کیا، بغیر طہارت سے مراد بغیر وضو کے کیا تو دم واجب ہوگا۔ حرام پیسے سے حج کیا تو کیا ادا ہو جائے گا؟ اگر کسی نے حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا یا نہیں؟ عبد الخالق چترال سے۔ دیکھیں، حرام پیسے سے حج کیا تو حج کا فرض تو ادا ہو جائے گا، ذمے سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ حج نام ہے وقوف عرفہ کا اور طواف زیارت کا احرام کی حالت میں، تو یہ کام تو کر لیا اس نے، لیکن چونکہ حرام پیسوں سے کیا ہے تو گناہگار بھی ہوگا، اور اس کے ذمے یہ لازم ہوگا کہ اس حج کو دوبارہ کرے، واجب ہوگا۔ یعنی یہ گناہ ذمے سے جب ہی ساقط ہوگا کہ جب وہ دوبارہ حج کرے، اگرچہ جو اسلام کا رکن تھا، فرض رکن، جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ رکن اس کے ذمے سے بہرحال ساقط ہو جائے گا، لیکن جو گناہ اسے ہوا ہے کہ حرام پیسوں سے کیوں کیا، اس گناہ کے لیے اس کو توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور دوبارہ سے حج کرنا بھی ضروری ہے حلال پیسوں سے، ایسا نہ دوبارہ پھر حرام سے کر لے۔ قربانی کرنے والے کا بال اور ناخن کاٹنا، کیا قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے؟ حافظ سلیمان، جائز ہے، بہتر نہیں ہے، مستحب یہی ہے، سنت یہی ہے کہ ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس میں کچھ حکمتیں ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے، ذبح ہو جائے، تو پھر اس کے بعد بال اور ناخن کاٹے۔ کیا مسافر پر قربانی واجب نہیں؟ مسافر سے کون مراد ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ محمد فاروق، وہی آدمی مراد ہے جی، فاروقی صاحب، محمد فاروقی، جس پر قصر نماز ہوتی ہے، یعنی 78 کلومیٹرز اپنے شہر سے جب دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ اپنے شہر سے نکلتے ہی مسافر بن جاتے ہیں، اور کسی علاقے میں جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت آپ کی نہیں ہوتی آپ مسافر ہی رہتے ہیں۔ تو جس پر قصر واجب ہے نماز میں وہی مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے دمبے کی صحیح عمر کیا ہے؟ ایک شخص نے 2 دمبے خریدے، ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کہ ان کا قد سال والا نہیں ہے، اب کیا اس صورت میں ان کو فروخت کر کے دوسرا جانور لیا جا سکتا ہے یا اگلے سال تک انہی کو پالا جائے؟ طاہر منیر، جی ان کو بیچ کے دوسرا جانور بھی لیا جا سکتا ہے اور اگلے سال تک بھی پال سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر 6 مہینے کے دمبے موٹے تازے ہوں اور دیکھنے میں، ایک صاحب سے نہ پوچھیں، 2-4 صاحبوں سے اور پوچھ لیں کہ دیکھنے میں لگ رہے ہوں سال کے، تو پھر بھی جائز ہے۔ قربانی کس عمر میں واجب ہے اگر صاحب استطاعت ہو؟ سحر گل، شریعت کے تمام احکام آپ پر واجب ہوتے ہیں جب آپ بالغ ہو جائیں، تو خواتین کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو وہ بالغ شمار ہوتی ہیں، اور لڑکوں کو جب نائٹ فال یا احتلام شروع ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوتے ہیں، اور اگر یہ علامتیں عورت میں یا مرد میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں تو اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہوگا تو وہ بالغ سمجھا جائے گا، تو بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس عمر میں اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اپنی قربانی چھوڑ کر والدین کی طرف سے قربانی کرنا، میں اس سال اپنی قربانی نہ کروں، والدین کی طرف سے کر لوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایم ایس فاروقی، برطانیہ سے۔ دیکھیں، اگر آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں تو پھر اگر آپ والدین کی طرف سے کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں ان کی پرمیشن سے، تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک جانور میں 2 بندوں کی بھی نہیں ہوگی، ابا اماں دونوں کی نہیں ہوگی، دو حصے لینے پڑیں گے یا 2 جانور کرنے پڑیں گے، تب ابا اور اماں کی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ گناہگار رہ جائیں گے، تو اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو پھر تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اور والدین صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے الگ کر لیں، صاحب نصاب نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے کرنے کی، اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی وہ اصل میں آپ ہی کی اپنی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ مردہ جو ہے وہ تو شرعی احکام کا، عبادت کا مکلف نہیں ہے، جو میت ہے، تو آپ ہی کی قربانی ہوگی، آپ کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ان کو انشاءاللہ والدین کو مل جائے گا۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ انابیہ رحمان صاحبہ نے پوچھا ہے، قربانی کا نصاب زکوٰۃ والا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں جی، قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک بڑا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہوتی ہیں، قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہوتی ہیں۔
زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش اماؤنٹ۔ مال تجارت کہتے ہیں وہ مال جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہو، یہ زکوٰۃ کا نصاب کہلاتا ہے۔ اور قربانی کے نصاب میں یہ چار چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑتی ہے، ضرورت سے زائد سامان، یعنی وہ سامان جو پورے سال استعمال میں نہیں آ رہا، یا کسی کا کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے جو نہ رینٹ پر ہے، نہ اس میں رہتا ہے، نہ اس میں زمینداری ہو رہی ہے، بس ویسے ہی پڑی ہوئی ہے پراپرٹی، تو یہ بھی ضرورت سے زائد میں آئے گا۔ تو یہ پانچ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوں تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کے میں کئی دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو بیسک فرق تو یہ ہے۔ ایک اور فرق ہے کہ زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوتی ہے، جیسے آپ چار چیزوں کے مالک بن گئے تو اسلامی تاریخ وہ نوٹ کر لیں، اگلے سال اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ نہیں۔ جبکہ قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے نصاب میں یہ ہے کہ بقرعید کی صبح صادق کے وقت سے لے کے بقرعید کے تیسرا دن جو ہے عصر مغرب کی نماز تک آپ کے پاس اگر مال آتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، نہیں آتا تو واجب نہیں ہے، اس میں صرف 3 دن دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، قربانی میں سونے کے نصاب کو کیا ہم معیار بنا سکتے ہیں؟ راؤ سعد اسلام آباد سے۔ زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب پہ فتویٰ ہے، اس حساب سے قربانی بھی اکثر افراد پر واجب ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی مالی ضرورات اور ایمان کی کمزوری کی بنا پر کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ کیا لوگوں کی سہولت کی خاطر قربانی کے لیے سونے کے نصاب کو معیار بنایا جا سکتا ہے؟ راؤ سعد اسلام آباد سے۔ دیکھیں، آپ ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہیں، دوسرا پہلو نہیں دیکھ رہے۔ اگر ہم سونے کے کو معیار بنا دیں گے تو پھر بہت کم لوگوں پہ قربانی واجب ہوگی، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ چاندی بہت کم ویلیو رکھتی ہے، لیکن پھر سونے کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے۔ 7.5 تولہ سونا تو اب بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے۔ تو مالی عبادات میں فقہا نے کیا معیار بنائے کہ وہ کام کیا جائے جس میں غریب کو فائدہ ہو، کیونکہ اسلام غربا کے حقوق بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں نا، مساکین پہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تو اس وجہ سے عبادت میں احتیاط بھی لازم ہے، تو اس وجہ سے فقہا نے چاندی کو معیار بنایا ہے۔ البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم سونے کو معیار بنائیں پھر تو بہت ہی تھوڑے لوگوں پر قربانی واجب ہوگی، زکوٰۃ بھی بہت تھوڑے لوگوں پر واجب ہوگی، اور سونے کی ویلیو بہت بڑھ چکی ہے۔ چاندی کو بنائیں تو پھر حرج یہ ہے کہ چاندی سستی ہے، بہت سے لوگوں میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، پھر بھی ان پہ واجب ہو جائے گی۔ تو اس کا حل علماء نے یہ تلاش کیا ہے کہ معیار تو چاندی ہی کا نصاب رکھا ہے، لیکن اس میں یہ آسانی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ چاندی کے نصاب کے مالک ہوں، بلکہ آپ اس سے اپنے مہینے کا جو نان نفقہ ہے، گیس بجلی کا بل ہے، جو ضروری خرچے آپ نے دینے ہیں وہ سارے مائنس کریں گے، پھر اتنا نصاب بچتا ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ یہ بڑا معتدل قول ہے، اس میں غریب کی بھی رعایت ہو گئی ہے، شریعت کی ایک عبادت ہے جو قربانی، جس کی بہت تاکید ہے، اس کی بھی رعایت، اور جس پر قربانی واجب ہو رہی ہے اس کی بھی رعایت ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھ میں استطاعت نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ آج کی تاریخ میں 90,000 روپے کے مالک ہیں، آج تاریخ ہے 25 جون، تو 25 جون کو اگر آپ 90,000 52.5 تولہ چاندی کی لمسم قیمت 90,000 بن رہی ہے، تو 90,000 روپے کے مالک ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، علماء یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے 90,000 کی گائے لے آئیں یا بکرا لے آئیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنا جو پورے مہینے کا راشن ہے، گھر کا آٹا، دال، گوشت اور یہ سب چیزیں جو پراپر آپ کے گھر میں آتی ہیں، گیس بجلی کا بل، وہ مائنس کر کے اگر 90,000 بچ رہے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ پھر تو ظاہر ہے آسان ہے، کیونکہ آپ کے بیسک خرچے جب نکلنے کے بعد پیسے بچ رہے ہیں تو صاحب استطاعت کا پھر اور مطلب کیا ہوگا؟ اگر یہ اس پہ بھی واجب نہیں ہے تو پھر کس پہ واجب ہوگی؟ تو یہ زیادہ معتدل قول ہے بجائے اس کے کہ سونے کو معیار بنایا جائے۔ 2 سال میں 2 دانت نہیں آئے تو قربانی کا حکم، اگر کوئی جانور گھر کا پلا ہوا ہو وہ 2 سال کا ہو جائے مگر اس کے 2 دانت نہ نکلے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وضاحت فرما دیں قاضی صاحب۔ پورا نام ہی قاضی ہے ان کا۔ دیکھیں، گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بکرے کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، دانت نکلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر کا پلا ہوا جانور ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ 2 سال کمپلیٹ کر چکا ہے، 2 سال کا مطلب یہ ہے کہ اس بقرعید میں آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ گائے یا بچڑا یا بیل یا بھینسا یا بھینس پچھلی سے پہلے والی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو، تو اسلامی لحاظ سے 2 سال ہو جائیں گے اس کو۔ بکرا ہے تو پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو تو اگلی بقرعید میں آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔
تو یہ گائے بکرے کا حساب ہے۔ اور دمبے میں یہ اور آسانی ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے اور اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے والا یقینی طور پہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ 6 مہینے کا ہے یا سال کا ہے، دیکھنے میں سال کا لگ رہا ہے، موٹا تازہ ہے، تو دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، 6 مہینے کا بھی ہو تو بھی جائز ہے اگر موٹا تازہ ہے۔ دانت تو صرف ایک علامت ہے، کیونکہ بیوپاریوں پر یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے دانت سے 2 دانت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یقینی طور پر یہ 2 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے، تو ورنہ ایسا ہے نہیں۔ 2 سال جانور جب کرتا ہے تو کھیرا ہوتا ہے، اس وقت وہ پورے دانت نکلے ہوئے نہیں ہوتے اس کے۔ بے نمازی کی قربانی کا حکم، کیا بے نمازی کی قربانی جائز ہے؟ حافظ سلیمان: جی ہاں جائز ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو ڈبل گناہ گار ہوگا، ایک تو نماز نہیں پڑھ رہا اوپر سے قربانی بھی نہیں کر رہا، تو قربانی بھی کرے لیکن نماز بھی پڑھے، کیونکہ نماز کی ویلیو شریعت میں قربانی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی کا حکم، کیا حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ حافظ سلیمان: جائز ہے، اگر اس میں سے بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہیے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں وہ ذبح کیے بغیر کھانا بھی جائز ہے، زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہا، اس حدیث کی وجہ سے۔ اور امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ خبر واحد جب متواتر اور قطعی کے خلاف ہوتی ہے تو پھر وہ خبر واحد میں تعویل کرتے ہیں، تو چونکہ قرآن میں مردار کھانے سے بہت جگہ پہ منع کیا گیا ہے، تو اس لیے ان کے نظر میں جب اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا اور ذبح کر کے اس کو کھائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ جو جانور حاملہ ہو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ 70,000 کا موبائل فون ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ موبائل فون جس کی قیمت 70,000 ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون والا: نہیں جی، 70 کروڑ بھی اگر ہے تو چونکہ استعمال کی چیز ہے نا، تو استعمال کی چیزوں پہ شریعت میں نہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نہ قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ الگ بات ہے کہ جس کی جو غریب آدمی ہے اس کو ہم منع کریں گے کہ اتنا مہنگا موبائل کیوں رکھا ہوا ہے، لیکن فی نفسہ ہی قربانی کے مسائل پر اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ عورتوں پر کیا قربانی واجب ہے؟ مریم سندس صاحبہ نے پوچھا ہے، کیا خواتین پر قربانی واجب ہے؟ کیا شوہر جو قربانی کرتے ہیں وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے؟ نیز عورت پر کب قربانی واجب ہوتی ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں صاحب ہیں ان کے نزدیک ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ عبادات ایک دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوتی، اور حدیث بھی یہی ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس میں قربانی کی طاقت تھی اس نے نہیں کی تو ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو نبی کے دور میں تو خواتین بھی عیدگاہ میں آیا کرتی تھی، تو اگر عورت صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر شوہر اس کی اجازت سے اس کی طرف سے قربانی کر دے گا تو عورت کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ عام طور پہ مرد کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کے بھی حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن اگر مرد نہیں کر رہا تو عورت پر لازم ہے وہ خود قربانی کرے، حصہ لے یا کسی طرح بھی قربانی میں بکرا لے لے، دمبا لے لے۔ اب عورت پر کب واجب ہوتی ہے؟ تو وہی ہے صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا چاندی، نقلی مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، جس کی تفصیل میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ آج کل تو گولڈ اتنا مہنگا ہو گیا ہے، گولڈ ہونے سے ہی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ وقف قربانی کا حکم، وقف قربانی کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ قربانی کرنے سے واجب پورا ہو جاتا ہے؟ محمد حسن کراچی سے۔ دیکھیں وقف قربانی فقہی لحاظ سے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وقف منقولی اشیاء میں نہیں ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں وقف نہیں ہوتی۔ وقف تو کہتے ہیں کہ حبس الاصلی و صرف المنافع الی مستحق الوقف یا الی المستحقین یا الی الفقراء، کہ یا الی الموقوفین علیہم، کہ آپ ایک چیز کی اصل کو روک لیں اور اس کے منافع کسی خاص لوگوں پر آپ وقف کر دیں، جن کو موقوف علیہم کہا جاتا ہے، جن کے اوپر وقف کیا گیا ہے۔ تو کھانے پینے کی چیز وقف کا عین کبھی فنا نہیں ہوتا، یعنی جو چیز وقف ہے وہ باقی، جیسے زمینیں وقف ہوتی ہیں تو زمین باقی رہتی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسجد وقف ہوتی ہے، مسجد باقی ہے، اس میں لوگ نماز پڑھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ باغ وقف ہو جاتا ہے، باغ کی زمین، باغ باقی ہے، اس کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قبرستان وقف ہوتا ہے، زمین باقی رہتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے مردے دفن کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قربانی وقف ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں تو یہ کہ جانور کو روک لیں آپ، اس کے دودھ سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہاں تو جانور ہی کٹ کے تقسیم ہو رہا ہے۔ تو اصل میں یہ صدقہ قربانی کہنا چاہیے، لیکن بہرحال لوگ اس کو وقف کہتے ہیں، تو لوگ اگر ایک لفظ کے کچھ اور معنی لے رہے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس لفظ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔
لیکن لوگ جب یہ وقف قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو ہماری طرف سے، گوشت ہمیں نہیں چاہیے، گوشت ہم غریبوں میں صدقہ کر دیں سارا۔ یہ ٹرم آج کل ایجاد ہوئی ہے جس کو وقف قربانی کہا جاتا ہے۔ فقہی لحاظ سے یہ ٹرم یہاں بیٹھتی نہیں ہے، لیکن لوگ ایک چیز کو تعبیر کر رہے ہیں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، اصطلاحات لا مشاحۃ فی الاصطلاح۔ تو آج کل جو عرف میں وقف قربانی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور تو ہم ذبح کر رہے ہیں لیکن گوشت ہمیں نہیں چاہیے، تو جائز ہے، یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ گوشت صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ایک قربانی گھر میں بھی کیا کریں تاکہ اس کا گوشت خود بھی کھائیں، کیونکہ یہ عید بھی ہے نا، اس میں عید کا بھی تو ایک لک آنا چاہیے، عید بھی تو منانی ہے، جانور لائیں، کاٹیں، خود بھی کھائیں، اس کے کلیجی پکوائیں، اس کے کوفتے بنائیں، تھوڑا سا انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ سے ایسا استغنا کہ مجھے گوشت ہی نہیں چاہیے، بس وہی کر دو، وہی سارا بانٹ دینا، مجھے نہیں چاہیے، تو یہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے ایسے موقع پہ۔ تو اس لیے وقف قربانی بھی کریں، لیکن پہلے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور اپنا خود بھی کھائیں اس میں سے، بے شک آپ کتنے ہی مالدار ہوں، لیکن اللہ کی ضیافت سے آپ اعراض نہ کریں جو اللہ آپ کو گوشت کھلانا چاہ رہا ہے۔